السلام علیکم. جہارا میموریل ٹرسٹ، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گی. بہت سے میرے ایسے ڈونرز ہیں جو کہ پیسے بھیجتے ہیں اور فنڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو بیمار بھی ہیں اور پڑھنے والے بھی ہیں. اور آج ایک کہانی ہے جو ہم سب کے لیے سبق تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ باتیں بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن تھوڑی سی اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کوئی مونشا تھی، تو میں ایسی ایک سٹوریز آ رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا نیٹ پہ، تو مجھے بہت پیاری لگی اور میرا خیال تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ کہانی ہے ایک چھوٹی سی چڑیا کی جو بدقسمتی سے کہیں اڑتے اڑتے گر گئی کسی صحرائی علاقے میں، جہاں پہ زمین بالکل پپڑیاں جمی ہوئی تھی، وہاں پہ پانی دور دور نہیں تھا، کوئی درخت کوئی سایہ نہیں تھا. اور یہ چڑیا بیچاری ایک آدھے دن کے اندر ہی بیمار ہو گئی. اس کے پر جھڑنے لگے، ظاہر کمزوری بہت ہو گئی، نہ پانی نہ کھانا، بس ایک کوشش، اور کبھی ادھر گرتی کبھی ادھر گرتی. اور بیماری کی وجہ سے اتنی تیزی کے ساتھ اس کی اپنی ہمت، اس کی ول پاور بھی ختم ہوتی جا رہی تھی، اور اتنی بیمار کہ اب اس کو صرف یوں سمجھیں کہ انتظار کر رہی تھی کہ کب اس کی جان جائے گی. لیکن جان بھی نہیں جا رہی تھی، کمزوری بڑھ رہی تھی. یہ سوچتے سوچتے اس کو کہ میں کب تک ٹھیک ہو جاؤں گی، میں کب اپنے ماما بابا کے پاس جاؤں گی، میں کب اپنے بہن بھائیوں کے پاس جاؤں گی. وہ سوچتی رہی تو یکدم کہیں سے اس کو ایک کبوتر اڑتا ہوا نظر آیا، بڑا خوبصورت، سفید، گول گول، بڑا پیارا. اس نے زور سے آواز دی، رک جا رک جا، وہ جاننے والے رک جا. تو اس نے نیچے دیکھا کبوتر نے، تو ایک بہت ہی بیمار لاغر چڑیا، جس کے نہ پر نہ جس کی کوئی ایسی صحت کہ وہ ٹانگوں پہ کھڑی نظر آئے. تو وہ کبوتر اس کے پاس آیا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا پتہ نہیں، میں یہاں پھنس گئی ہوں، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، اور میں اب اڑ بھی نہیں سکتی، میرے تو سارے پر بھی جھڑ گئے ہیں. تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آسمانوں کے راستے جنت میں جا رہا ہوں. اور اس نے کہا کہ وہاں اللہ سے ملاقات ہوگی؟ اس نے کہا ہاں ہوگی، میں پوری کوشش کروں گا. اس نے کہا میرا پوچھنا اللہ سے کہ یہ میری سفرنگ جو ہے، یہ میری جو تکلیف ہے، اور یہ میری جو عذاب ہے اور بیماری، یہ کب ختم ہوگی؟ اس نے کہا میں ضرور پوچھوں گا. خیر وہ کبوتر چلا گیا، اور جب وہ آسمانوں کے پار جب گیا تو جنت کے دروازے پہ اس کو ایک فرشتہ ملا، اور اس نے فرشتے سے پوچھا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک چڑیا ہے، اس کا ذکر کروں، بہت لاغر، بیمار، پر جھڑ گئے، اڑ نہیں سکتی، وہاں پانی نہیں ہے، بالکل صحرا ہے، نہ کوئی سایہ نہ کوئی کھانا. تو یہ اس کی سفرنگ جو ہے، اس کا اتنی زیادہ تکلیف جو ہے، یہ کب تک رہے گی؟ تو اس نے کہا کہ رب تعالیٰ نے 10 سال ابھی اور اس کی زندگی رکھی ہے، لیکن سفرنگ میں رکھی ہے، تکلیف میں رکھی ہے، دکھ میں رکھی ہے، درد میں رکھی ہے. اور اس کو جا کر بتا دینا کہ ابھی 10 سال ایسے ہی اس نے گزارا کرنا ہے. تو اس نے بجن نے کہا کہ ہائے نہیں، اگر میں ایسے کروں گا، کہہ دوں گا، تو جو چھوٹی موٹی امید ہے اس کے اندر، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، امید ختم ہو جائے گی، وہ تو جیتے جی ویسے ہی مر جائے گی. تو وہ ایسی بات میں نہیں کہہ سکتا. آپ بتائیں کہ میں کچھ ایسی بات کہوں کہ اس کو اپنی بیماری کاٹنی بھی پڑے تو کسی ہمت سے کٹ جائے، یہ 10 سال کسی طرح گزر جائے. اس نے کہا ہاں ایک طریقہ ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ ہوگا کیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو کہنا کہ ہر حال میں، ہر سچویشن میں، ہر کنڈیشن میں، جیسے بھی، کتنی بھی مضطرب ہو، کتنا بھی اضطراب ہو، وہ کہے یا اللہ تیرا شکر، ہر چیز کے لیے احسان تیرا شکر. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کے چڑیا کو بتا دوں گا. اب وہ چڑیا کے پاس واپس آیا، اور اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ 10 سال ابھی تمہاری بیماری چلے گی. اس نے یہ نہیں بتایا. اس نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا تھا، اور مجھے فرشتے نے کہا کہ آپ کو حکم اللہ کا ہر حال میں شکر کرنے کا. چڑیا کو سمجھ نہیں آئی کہ ہر حال میں شکر ادا کروں، میری تو یہ کنڈیشن ہے، میں شکر ادا کروں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اور اس نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیا کہ جیسی بھی اس کی کنڈیشن ہوگی، وہ کہے گی
یا اللہ شکر ہے آپ کا، تھینک یو اللہ میاں. اور اس نے ہر حال میں اس چیز کی بات کی ارادہ اس نے ٹھان لیا. اب یہ کرتے کرتے وہ چلتے چلتے لڑکی تو ریت میں، گرم ریت میں. اس نے کہا اللہ آپ کا شکر، تھینک یو اللہ میاں، شکر اللہ آپ کا. ذرا سا آگے گئی، وہ پر 2-3 اور جھڑ گئے. اس نے کہا اللہ میاں شکر ہے آپ کا، آپ کی مہربانی احسان ہے، میں ابھی بہت سو سے اچھی ہوں، بہت شکریہ. ذرا آگے گئی، اتنی سخت بھوک لگی، سایہ کوئی نہیں. اللہ تیرا شکر ہے. اس نے شکر دل سے ادا کیا. ایک دن نہیں گزرا کہ وہ بادل آ گئے اور بارش ہوئی اور اس کو پانی ملا، توانائی ملی. زمین جو تھی اس قدر پپڑیاں جمی ہوئی، اس قدر خشک جمی ہوئی زمین جہاں پہ ریت اور مٹی. جب بارش آئی تو ننھی ننھی کونپلیں پودوں کی ایسے پھوٹنے لگی. اور ایک دن اور نہیں گزرا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے اس کے پر جو ہے واپس آ گئے ہیں. 2-3 دن کے اندر اندر وہ بحال ہو گئی. اور کہی جائے شکر اللہ کا، تھینک یو اللہ میاں، بہت آپ کی مہربانی احسان ہے، میں بہت سے اچھی ہوں. جیسے اس نے یہ کہنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ اس کے پر واپس آئے، طاقت واپس آئی اور وہ اڑنے لگی. 10 دن گزرے تو وہ جگہ تو بالکل جنت کا گہوارہ بن گئی. آرام، آسائش، درخت، پھول اور پانی. اور لگتا ہی تھا یہ تو صحرا اتنا سخت خشک، یہ تو جنگل اور باغ اور جنت کا ٹکڑا حصہ لگ رہا تھا. وہ کبوتر وہاں سے گزرا اور ایک دم دیکھ کے حیران ہو گیا. اور اس نے کہا کہ یہ تو 10 دن کے اندر، اس کی تو تکلیف 10 سال کے لیے لکھی گئی تھی، اور یہ تو 10 دن کے اندر ہی اندر کس طرح کایا پلٹ گئی. وہ فوراً بھاگا بھاگا نا واپس گیا اس فرشتے کے پاس اور پوچھا کہ یہ 10 دن میں کیا ہوا؟ تو تکلیف تو 10 سال کی لکھی تھی. اس نے کہا نہیں، 10 سال کی تکلیف لکھی تھی، 10 دن میں ختم ہو گئی. اس نے شکر کیا، اس نے اللہ کا دل سے شکر کیا، ہر حال میں شکر کیا. اور یہ سوچا بھی کہ میں کہیں سے نیچے نہیں ہوں، بہتر ہوں. اور رب نے اس کی تقدیر کو بدل دیا، اور وہ جو اس کی تکلیف 10 سال کی ہونی تھی وہ 10 دن میں ہی جنت کا گہوارہ بن گئی. اور میرے خیال میں ہم سب کے لیے یہ ایسا پیارا سبق ہے کہ ہر حال میں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی مہربانیوں کا، اس کے شکر کا. اور جو تکلیف میں ہے ہم سے نیچے، کسی بھی قسم کی تکلیف میں ان سے نیچے دیکھیں، کہیں سے ہم بہتر ہیں. شکر ہے اللہ کی ذات کا، وہ بڑا مہربان ہے، وہ رحیم ہے، اور وہ خود کہتا ہے شکر گزاری کرو وہ اور دے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.